بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن مسعود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس وقت ہم لوگوں میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے جس کو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ علماء اور طلباء سبھی اس سے متاثر ہیں. وہ حادثہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ممتاز شیخ الحدیث مولانا سید احمد پالن پوری وہ رحمت فرما گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ گئے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں علماء، طلباء اور صالحین کوئی بھی ان میں کا نہیں ہوگا جو اس سے متاثر نہ ہوا ہوگا. اس میں آپ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے موقع پر اپنے موتا کے محاسن کو بیان کیا کرو. اس کرو ان کی وفات ہوئی ہے، ان کے محاسن مطلب جو قابل تعریف باتیں ہیں ان کو بیان کیا کرو، اور ان کے مساوی اگر کوئی بری چیزیں ہیں تو اس سے بات رہو. ایک اصول یہ بھی بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے تعلیم چھوڑا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں ہر موقع کے لیے. اب بتائیے اس کے لیے بھی بیان فرما دیا اس کرو محاسن موتا کو، اپنے موتا کے محاسن کو بیان کیا کرو. یہ نہیں کہ اس کی شکایت کرنا شروع کر دیا، اس کی برائی کرنا شروع کر دیا، مگر خود فرمایا تو ان کے مساوی سے بات رہو، میں نے ان کی برائیاں نہ بیان کرو. وہ تو گیا اللہ کے یہاں جا گیا، اب ان کی برائیوں کو بیان سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ اگر تم ان کی خوبیوں کو بیان کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو فائدہ پہنچے. کتنے مسلمان اس سے حسن ظن رکھتے ہیں تو اس کے عذاب میں اللہ نے تخفیف کر دے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جس کے جنازے میں اتنے لوگ ہوں، حدیثیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے سب کی حدیثیں ہیں. چونکہ ہمارا دین کامل دین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے تعلیم چھوڑا ہے. اب ہم جانیں یا نہ جانیں یہ ہمارا قصور ہے. اتنی موٹی کتاب ہے مشکوٰۃ شریف ہے، بھائی کتنے ہزاروں حدیثیں اس کے اندر ہیں، اور جب بھی ضرورت ہوتی ہے علماء اس کو دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں اور مناسب تعلیم مل جاتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بہت بڑا اعجاز ہے، بہت بڑا اعجاز ہے. جیسے قرآن پاک معجزہ ہے، اسے میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ بات کہلا دی گئی ہے جو ضرورت کی ہے. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک ملحد کافر نے کسی صحابی سے کہا کہ تمہارا نبی وہ ہے جو استنجا کرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. انہوں نے کہا کہ بے شک سکھاتا ہے. لکھا شاہ صاحب نے یہ تو شریعت کے عمدگی سے شریعت کے صلاح اور کمال کی بات ہے.
کہ ہر چیز کی تعلیم موجود ہے. اس نے تو اس لیے کہا تھا کہ اس کی مذمت کی جائے. جس طرح نبی استنجا کے ڈھیرے سے 3 درجے کرو، یہ کرو، یہ تعلیم جو دیتا ہے یہ مذمت کی طرف اس نے کہا کہ ان صحابی نے چونکہ دین کو سیکھے ہوئے تھے، آج کل کی طرح نہیں، اس وجہ سے چونکہ دین کو سیکھے ہوئے تھے اس طرح کہا بے شک ہمارا نبی استنجے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ استنجا جو ہے 3 پتھروں سے کرو، لید سے گوبر سے نہ کرو، ہڈی سے نہ کرو، اس وجہ سے تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. یہ تو تعلیم ہوئی. یہ چپ کر دیا. ایک صحابی نے، ابو کا صدیق حضرت عمر نہیں تھے، وہ عربی ہو گئے، وہ بھی بیان کرنے والے بھی تھے. اعتراض کیا کافر نے تو فوراً انہوں نے جواب دیا کہ جو چیز تم قابل اعتراض سمجھتے ہو وہ چیز قابل بدہ ہے، تعریف کی چیز ہے. اس کو کہتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم، یہ حکیم کے طریقے پر کہ جو اپنے اوپر جو چیز الزام ہے وہ دوسرے کو اوپر ڈال دیا ہے. بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دین کے کمال کی بات ہے کہ آپ کو ہر چیز اس کے اندر ملے گی. اللہ تعالیٰ نے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب تعلیم کو عام فرما دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دین کو عام فرما دیا ہے. اس بنا پر میں کہتا ہوں کہ حضرت مولانا سعید احمد پالم پوری بہت ہی باصلاحیت عالم تھے. علم میں ان کو عبور تھا. بخاری شریف پڑھاتے تھے اور ان کی امتیازی شان تھی. ہمارے مولانا مقصود احمد صاحب ان کے خاص شاگرد تھے. بڑی تعریف ہے. ہم بھی تو نہیں پڑھے ہیں لیکن عبداللہ وغیرہ جو خالی رہتا تھا تو ان کے درس میں جا کے بیٹھ بھی جاتے تھے. بہرحال تعریف کرتے تھے. عجیب و غریب پڑھانے کا ان کا انداز تھا. بخاری شریف کا، ترمذی شریف کا وہ پڑھاتے تھے. آج وہ نہیں رہے تو سب طلبہ آتا ہے کہ بخاری چیزیں ختم تھی، انہوں نے کچھ بیان کرنا چاہا، بیان نہیں کر سکے، آواز ہی نہیں نکلتی تھی. سب لوگ گھبرا گئے، آنکھوں سے کچھ آنسو آ گئے. تمام طلبہ رونے لگے. کچھ دیر تک کوشش کیا مولانا نے کہ کچھ بولے، نہیں بول سکے. مجبور جو ہو گئے تو اٹھنے لگے. یہ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وما تشاءون، یہ عوالوں نے سنا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. دیکھیے اس وقت بھی کتنی عمدہ آیت پڑھی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ جہاں وقت مقرر ہے سب کو موت آنی ہے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی رہے گا نہیں. جب انبیاء پر موت آتی ہے تو پھر دوسرے پر اگر موت آتی کیا تعجب کی بات ہے. بہرحال ان کا انتقال ہو گیا. علمی اعتبار سے بھی بہت فوقیت رکھتے تھے اور اخلاقی اعتبار سے بھی. بڑی بڑی تصانیف ان کی ہیں مولانا، بہت تصانیف. بخاری کی شرح بھی لکھی، ترمذی کی شرح بھی لکھی ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں. تفسیر کی بھی کتاب لکھی ہے، بہت تفسیر کی بھی کتاب لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت وقت میں برکت دیا تھا. بہت ہی منظم کام کرتے تھے. حضرت مولانا تھانوی کے یہاں جو چیز ملتی وہ ان کے یہاں ملتی تھی. جو کہتے تھے کہ عشاء بعد ان کی لڑکی جاتی تھی 5 منٹ کے لیے 7 منٹ کے لیے، وہ تیر لگتی تھی سر پر، اس کا دوا ہوا کھاتے تھے، پھر دروازہ بند کوئی نہیں جا سکتا تھا. بیوی کا انتقال ہو چکا تھا. لکھتے تھے، بہت لکھا، محفوظات اور بہت سی کتابیں مجھے چھوٹی چھوٹی کتابوں کی بھی شرح انہوں نے لکھا ہے. تو بہت ہی زیادہ مفید تھے. ان کی شخصیت مضر نہیں تھی، مفید تھی. آج دارالعلوم دیوبند کے لوگ بہت پریشان حیران ہیں، کون پڑھائے گا. اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے گا. یہ بہرحال ایک صالح مصلح شخص کے جانے کے بعد خلا تو ہو جاتا ہے،
اس خلا کا پورا ہونا معمولی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ علم چلا جائے گا، اس کی مذمت بیان فرمائی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیسے علم چلا جائے گا، کیا ہوگا؟ فرمایا دیکھو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پڑھنے پڑھانے والے یعنی علماء کو موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو یہی علم چلا جائے گا. یہ نہیں کہ سینے سے اللہ تعالیٰ علم سلب کر دے گا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ علماء کے جانے کے بعد خلا پیدا ہوگا، اس کے اہل نہیں پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ علماء سے خالی نہ فرمائے امت. بہت بڑی ڈھارس. نائب اللہ، اللہ کے نائب ہے، اللہ کے رسول کے نائب ہے. اس بنا پر ان کی برکات ہے. اس بنا پر اگر علماء نہیں رہیں گے تو جہلا آئیں گے، ان کی جگہ پر جاہل آئیں گے. غلو و اضلو، گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے، ہے نہیں؟ آگے حدیث کے الفاظ ہے غلو و اضلو. آج ایسا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے کہاں اہل پیدا ہوتے ہیں. صحیح معنوں میں پڑھانے والے بھی نہیں مل رہے ہیں، شادی پڑھانے والے لوگ بھی ہیں. میرا اتنے کروڑ آدمی ہیں، 10 آدمی اگر ہوں بھی رہے تو کیا کریں گے؟ اس بنا پر ایسے عالم جو باصلاحیت ہو، صلاح ان کے اندر ہو، رشد ان کے اندر ہو، انقا ہوتے چلے جا رہے ہیں. موت العالم، موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے. حضرت امام حنیفہ جا رہے تھے، ایک لڑکا تھا، اسے کہا، مولانا نے کہا کہ دیکھو پھسلنا نہیں، سنبھل کے جاؤ. کہا رہے اپنی خبر لیجیے، ہم پھسلیں گے تو تھوڑا سا نقصان ہوگا، آپ اگر اپنے کو دیکھیے، اگر آپ پھسلیں گے سارے عالم پھسل جائیں گے. اس بنا پر لکھا ہے علماء نے کہ علماء کے اندر جب خرابی آتی ہے سارے عالم میں خرابی ہوتی ہے. اس وجہ سے صالح علماء کا رہنا بہت بڑی نعمت ہے. ہر عالم بھی کام کا نہیں ہوتا، دماغ بھی صحیح نہیں ہوتا، اس کا فکر بھی اس کی صحیح نہیں ہوتی. شاہ اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہر عالم قابل استفسار نہیں ہوتا، پوچھنے جانے نہیں ہوتا. عالم تو ہے لیکن اس کے اندر دیانت نہیں ہے، اس کے اندر خود علمی کمال نہیں ہے. اس بنا پر ایسے علماء کا اٹھنا بہت بڑی اہمیت کی بات ہے. اس بنا پر میں مولانا کے متعلق سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل الایمان بھی بنایا تھا، کامل العلم بھی بنایا تھا، کامل تسلیم بھی بنایا تھا. ابھی کہہ رہے بڑی مخصوص آوازیں کہہ رہے تھے کہ بہت ہی مرتب کام کرتے تھے، کوئی وقت ان کا خالی نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ کھانا رہ جاتے تھے. جس کمرے میں کام کرتے تھے میں بھی خوشی میں جا کے ٹھہرا تھا. اور اللہ کا شکر ہے وہی میں نے بھی کام کیا ان کی جگہ پر. پھر اس کے بعد وہ امریکہ جانے لگے، پھر کینیڈا، دونوں جگہ. لندن میں تھا، وہ بھی پہنچے. ہماری وہاں کے مولانا آئے ہوئے ہیں مولانا، تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ مولانا سے ملاقات کر لوں. کہا نہیں میں آؤں گا. تو تشریف لائے، بہت پورے اپنے آئے تشریف لائے. یہ بھی اخلاق ہے. اور ایک بات ایسی ہے مولانا، آپ لوگ شاید تعجب نہ ہو اور کیا سمجھے، جب وقف مدرسہ بنا ہے الگ دارالعلوم دیوبند کیسے وقت قاری صاحب کے لڑکے نے، قاری صاحب نے الگ مدرسہ قائم کیا، تو ظاہر پوری مخالفت تھی دونوں مدرسوں میں. مقابلہ نہیں ہے، یہاں کئی مدرسے آپس میں کیا کوئی میل جوڑ ہے، ملنا گوارا نہیں ہے. مولوی لوگ جتنے مولوی ہوتے ہیں جماعت. حکیم اختر صاحب آئے تھے، کہہ رہے تھے یہ وہ شہر ہے جہاں مرید کم ہے اور پیر زیادہ ہے. حکیم اختر صاحب نے کہا تھا جی کیا ایسے نحوست میں کام ہوگا؟ نہیں.
اللہ کی رحمت تو نازل ہوتی ہے کہاں؟ اللہ کے رحمت والا کام جو ہے تب تو رحمت نازل ہوگی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. جو لوگ محسن ہیں، نیکوکار ہیں، ان پر رحمت آتی ہے. عالم ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں نیکیاں ہوتی ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے جہاں نیکیاں کی جاتی ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. ان نیکیوں کا اثر پھیل جاتا ہے. صحبت میں یہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بزرگ نیکی کرتا ہے اور نیکی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ پھیلے. خوشبو جیسے ہے، یہ ہماری خوشبو ہے، پھیلتی ہے کہ نہیں؟ یہ نیکیوں کی خوشبو پھیلتی ہے. اس بنا پر بزرگوں کو لے آتے ہیں، لندن لے آتے ہیں، امریکہ لے آتے ہیں، کیونکہ وہ نیکیاں کرتے ہیں. اور نیکیوں کے اندر کیا ہے؟ خوشبو ہے. اللہ، نیکیوں کے اندر اثر ہے. جو کرتا ہے ایک آدمی لیکن اس کے اثرات پھیلتے ہیں. اثر ایک آدمی لگاتا ہے، پھیلتے ہی نہیں، اثر ہو جاتا ہے. اس بنا پر مشائخ کو لے آتے ہیں، صالحین کو لے آتے ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے وہ تو ایک جگہ رہے گا لیکن اس کے نیکیوں کی خوشبو جو ہے سارے عالم میں، سارے شہر میں پھیل جائے گی. یہ خط میں نے سنا، ایک صاحب حضرت محمد احمد صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ حضرت چلیے وہاں تاکہ آپ کے صحبت سے نیکیاں پھیلیں، آپ کے کام سے نیکیاں پھیلیں. خود حضرت بھی فرماتے تھے کہ جب آدمی نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منتشر کرتا ہے، اس کی صحبت سے نیکیاں عام ہوتی ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بزرگان دین جہاں رہتے ہیں نیکیاں پھیلتی ہیں. جب نیکیاں آئیں گی تو رحمتیں آئیں گی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سب علماء ہیں، تو ایسے بنو کہ تمہارے ذریعے سے نیکیوں کی اشاعت ہو. تم اپنے اختلافات کی بنا پر لوگوں کو مصیبت میں نہ ڈالو، بلکہ تم جہاں جاؤ یسر اور سہولت اور اللہ کی رحمت کے نزول کے سبب بنو. یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق محمد فرمائے. اللہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیاں، ان کی نیکیوں کو بیان کرو گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بہرحال مولانا کے متعلق یہ باتیں کہی ہیں، علمی اعتبار سے بھی کمال تھا اور عملی اعتبار سے بھی. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جب وقف مدرسہ بنا الگ سے دارالعلوم، تو میں گیا، میں چکائی طریق صاحب گیا تھا، تو سالم صاحب بلائے، میں گیا. میں تو یہ کبھی اس مدرسے کو دیکھے بھی نہیں تھے مولانا، یہ الگ تھے، اصل دارالعلوم میں تھے. اور وہ نیا، جب میں گیا اس دارالعلوم میں جو نیا تھا، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. مجھے مخصوص صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑی بات شروع ہو گیا کہ کبھی اس مدرسے سے کہا مجھ سے خود کہ میں تو یہاں آیا ہی نہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں کہ یہ کون مدرسہ ہے. کہ آپ کے ملنے کے لیے میں آیا. یہ ان کی بڑائی ہوئی کہ نہیں؟ بڑائی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وسعت دی تھی. اور آج ہمارے مدرسے کی کتاب کے متعلق اتنا لکھا ہے، مجھے لوگ سردر ہو گئے، میں تو اس کو سنا بھی نہیں سکتا. ورنہ کوئی سنا رہتا تھا، آپ بھی خوش ہو جاتے کہ کیسا لکھا ہے ہماری کتاب کے متعلق. بڑی خوبیاں ہیں. ان کے لڑکے جو ہیں مجھ سے مرید بھی ہیں، میرے خلیفہ بھی ان کے لڑکے. ابھی آیا تھا، بہت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے ایک باپ تو چلا گیا لیکن آپ تو موجود ہیں، میں آؤں گا. یہ کہا، بہت بڑے درد سے کہا، سمجھے عبداللہ تو نے، بڑے انداز سے کہا انہوں نے. یہی جو شروع کیا، مولانا میرا باپ تو چلا گیا لیکن اس سے بڑھ کر کے آپ میرے باپ ہیں، آپ موجود ہیں، میں آؤں گا آپ کی مجلس میں اور اپنی اصلاح کروں گا، اللہ سے تعلق جوڑوں گا. بڑے عجیب انداز سے کہا بھائی، میں تو خود متاثر اسی بنا بھی کہہ رہا ہوں. اتنے تاثر سے کہا میرا باپ تو چلا گیا ایک بار لیکن آپ موجود ہیں جو میرے باپ ہیں. چاچا وہ آتے تھے، ان کے مولانا کی موجودگی میں وہ یہاں آتے تھے، رمضان میں کئی دن گزارتے تھے اور بڑے اعتقاد سے رہتے تھے اور کہتے تھے مولانا آپ کی خانقاہ ہم کو بہت پسند ہے. ہمارے پوری گزاری تلاوت ذکر، بہت قابل آدمی ہیں، اپنے باپ کے صحیح وارث بھی ہیں، سمجھیے تلاوت کرتے تھے. تو مجھ سے خود کہا کہ مولانا آپ کی خانقاہ ہم کو بہت پسند ہے،
क्योंकि दूसरी खानकाहों में डंडा लिए लोग खड़े रहते हैं, पढ़ो, ये एक मुसीबत पूरी रहती है, पीछे पीछे एक डंडा लेके आदमी खड़े रहते हैं। आप क्या पूछें, जितना जिसको पढ़ना हो पढ़े, सोए, ये इत्मीनान से यहाँ रहना होता है। कहा आप क्या डंडा लेके लोग खड़े नहीं रहते, और वो खुद पढ़ने के लिए आए हैं, वो पढ़ेगा, डंडा तुम क्या चला रहे हो? कि मुझसे कहते थे वाह महाराज, उनके साहबजादगान भी बासलाहियत है। दुआ हम लोगों को करना चाहिए कि अल्लाह ताला मौलाना की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात आलिया से नवाजे, अपने खास कुर्ब कबूल से मुशर्रफ फरमाए। मुफस्सिरीन में से थे, मुहद्दिसीन में से थे, फ़ुक़हा में से थे। उन्होंने उस पर इमदादुल फतावा भी काम किया है, इमदादुल फतावा पर भी काम किया था उन्होंने। फ़क़ीह भी थे, और अब उनके ज़िम्मे काम हुआ था अभी कि अकायद पर किताबें हैं। ऐलान हुआ था अभी कि अकायद दारुल उलूम देवबंद पर किताबें हैं। क्यों उन्होंने इशारा दिया है कि जिसके पास अकायद के सिलसिले में कोई जरूरत हो, जो वो हो उसके पास, तो हमारे पास भेजिए। ये ऐलान भी हुआ था। बाहर बड़े आदमी थे, अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। अब ये दुआ करना है कि अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद को ऐसी बासलाहियत आलिम दे, बासलाहियत मुहद्दिस दे, बासलाहियत मुफस्सिर दे कि दारुल उलूम का जो एक मेयार है वो बोला बाकी रहे, बल्कि वो तरक्की करे। बस इस बिना पर दुआ भी कर लीजिए, सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, अल्लाह भर को उनके इशारे सवाब के लिए थोड़ा सा इज्तिमाई दुआ भी हो जाए। इस बिना पर सूरह फातिहा पढ़ के कुछ चारों कुल पढ़ लीजिए, उसके बाद जो मैं दुआ करूँ उसका आमीन कर दीजिए।